قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آسان درس قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے، سمجھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، یہ پروگرام بالترتیب آیات مبارکہ، اس کا ترجمہ، تفسیر، یہ سلسلہ جاری ہے، اور الحمدللہ آیت نمبر 44 سے آج کے اس درس کا آغاز ہوگا۔ اس سے پہلے کہ اس آیت مبارکہ کی تلاوت کر کے ترجمہ اور تفسیر کچھ عرض کروں، کچھ سیاق و سباق میں عرض کر دیتا ہوں آج کے اس درس کا، تاکہ ان آیات مبارکہ کو سمجھنا، ذہن نشین کرنا آسان ہو۔ غزوہ تبوک جب ہوا تھا تو ایک 61 سالی تھی، اور اس وقت گرمی کا موسم، پھر 900 سے زائد کلومیٹر کا سفر، اور 61 سالی بھی کہ جس میں لوگوں کے پاس کھانے پینے، اناج، اس کی بہت تنگی تھی، اور اسے تنگی کے سال ایک طرح کا کہا گیا۔ تو غزوہ تبوک کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو نکلنے کا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، تو اس وقت کچھ ایسے افراد آئے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگنے کے لیے اور مختلف عذر بیان کرنے لگے، یہ عذر ہے، فلاں عذر ہے، فلاں عذر ہے۔ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی، کچھ کو اجازت بھی دی۔ تو اللہ نے اس سے پہلی جو آیت مبارکہ ہے، عفا اللہ عنک، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف کرے، آپ سے درگزر فرمائے، لم اذنت لهم، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی؟ یہاں تک کہ آپ کے سامنے معاملہ پورا کھل کر آ جائے کہ یہ جو اجازت مانگنے والے ہیں، یہ حقیقتاً ان میں وہ منافقین ہیں کہ جو اس جہاد کے موقع پر اپنے عذر بیان کر رہے ہیں۔ تو آپ جان لیتے اور یہ معاملہ واضح ہو جاتا کہ کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے، یعنی واقعی کوئی سچا عذر والا گئے وہ کون ہے، اور جو ویسے ہی جہاد سے بھاگنا چاہ رہے ہیں تو اور وہ راستے اور سفر اور ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے عذر بیان کر رہے ہیں، تو وہ جھوٹا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے آ جاتا۔ تو اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی فرما دیا کہ اللہ آپ سے درگزر فرمائے، اللہ آپ کو معاف کرے، یعنی یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارکہ کو سکون پہنچانے کے لیے کہ آپ نے جو اجازت دی تو اس میں کوئی ایسا وہ معاملہ نہیں، لیکن آپ اگر نہ اجازت دیتے تو پھر آپ کے سامنے یہ پورا معاملہ کھل کر آ جاتا۔ آگے اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا کہ جو ایمان والے ہوں گے وہ تو اجازت مانگیں گے ہی نہیں، ایمان والے اجازت نہیں مانگیں گے، یعنی جن کے دلوں میں ایمان پختہ ہے وہ اجازت ہی نہیں مانگیں گے ایسے موقع پر۔ تو وہی آیت نمبر 44 میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين۔ اور جو لوگ اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ سے اپنے مالوں اور جانوروں کے ساتھ جہاد کرنے سے بچنے کی چھٹی نہیں مانگیں گے، وہ اذن نہیں چاہیں گے، چھٹی نہیں مانگیں گے، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ یہاں پر اللہ اور آخرت کے دن پہ، یہ جو اللہ پر ایمان لانا، اس طرح کئی آیات مبارکہ روایات میں کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، تو یہ اللہ پر ایمان لانا، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا وہ بھی اس میں داخل، وہ بھی اسی میں شامل ہے۔
کیونکہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب جو صحیح ایمان لایا ہوا، اور صحیح وہی ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مان رہا ہوگا، کیونکہ منافقین یا یہود و نصارہ یہ سب کیا تھے؟ یہ اللہ کو تو ماننے والے اللہ کے، لیکن اصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو جو اللہ پر ایمان لانا ہے، مطلب یہ کہ اللہ پر ایمان لانا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانا وہ بھی اس میں داخل ہے۔ اور اس آیت میں یہ واضح بیان کر دیا کہ اس طرح کے مواقع پر عذر بیان کرنا، معذرتیں کرنا، یہ منافقت کی علامت ہے۔ اور جو ایمان والے ہوں گے وہ آزمائشوں کو اور تکلیفوں کو سہ کر برداشت کر کے پھر بھی وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق وہاں جائیں گے۔ حضرت عمر بن جموع انصاری رضی اللہ عنہ، یہ ایک صحابی تھے اور پاؤں سے معذور بھی تھے، لیکن انہوں نے جہاد کے لیے نکلنے کے لیے گھر سے نکلے اور یہ دعا مانگی، اے اللہ مجھے واپسی اپنے اہل کے پاس آنا نصیب نہ کرنا، یعنی میں وہی میدان جنگ میں گویا کہ شہید ہو جاؤں۔ اب ان کے بیٹے، وہ 4 بیٹے تھے جو مصروف عمل تھے، جہاد میں تھے۔ اب لوگوں نے ان کے اس عذر کی وجہ سے ان کو کہا کہ آپ رہنے دیں، آپ نہ جائیں، اور ان کو روک دیا، آپ نہیں چل پائیں گے، معذور ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے تو جانا ہے، اور معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ان کا یہ جذبہ دیکھا تو انہوں جانے کی اجازت عطا فرمائی۔ اب یہ میدان جنگ میں بھی باقاعدہ اترے، ایک ان کا بیٹا ان کے ساتھ، تو بڑی ایک گئے کہ جانثاری کے ساتھ اور ایک جذبے کے ساتھ یہ دشمنوں سے لڑتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ یہ بھی شہید ہو گئے، ان کا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ اب ان کی جو اہلیہ تھی، اور انہوں نے اونٹ کے اوپر ان کے جسم کو، لاش کو بیٹے کی کہ رکھی کہ کسی طرح ان کو واپسی لے کر جائیں مدینہ شریف میں، وہاں جا کے تدفین کرتے ہیں۔ یہ غزوہ احد کا واقعہ ہے۔ تو وہ اونٹنی بالکل وہاں سے آگے قدم اٹھانے کا نام نہ لے، بلکہ میدان کی طرف واپسی بھاگنے کی کوشش کرے۔ یہ واقعہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ پیش کیا تو آپ نے پوچھا کیا گھر سے نکلتے ہوئے کوئی کلمات کہے تھے؟ تو کہا یہ ان کے کلمات تھے کہ یا اللہ مجھے اپنے اہل کے پاس آنا نصیب نہ کرنا، میں گویا کہ شہید ہو جاؤں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ اٹھ مدینہ کی طرف نہیں چل رہا، وہ چاہ رہا ہے کہ یہیں ہیں، تو یہیں ان کی تدفین کا سلسلہ۔ تو ایمان والوں کے جذبے، وہ تو اللہ کی راہ میں جان سے بھی، مال سے بھی وہ جہاد کرتے ہیں، خرچ بھی کرتے ہیں اور جہاد بھی کرتے ہیں، اور وہ اجازت نہیں مانگیں گے۔ اجازت کون مانگے گا؟ اگلی آیت میں فرمایا انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون۔ آپ سے چھٹی وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، تو وہ اپنے شک میں حیران پریشان ہیں۔ اب یہاں یہ بیان کیا کہ جہاد کے موقع پر بہانے بنا کر اجازتیں مانگنا یہ منافقت کی علامت، اور کہا کہ وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، وہ تو ایمان والے نہیں ہیں۔ اچھا، منافق اللہ کو تو مانتے تھے، ایمان رکھتے تھے، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر تھے تو گویا کہ اللہ پر ہی ایمان نہیں، اور حقیقتاً ایسا ہی جو حضور کا منکر ہے، حضور پر ایمان نہیں رکھتا، وہ گویا کہ اللہ پر بھی ایمان نہیں رکھتا۔ اچھا، شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر کہیں کفار بظاہر جیت گئے تو وہ ایمان کے بارے میں وسوسے دل میں لے آتے تھے۔ اچھا، کبھی مسلمانوں کی فتح ہوئی تو کہتے ہیں ہاں یہ ٹھیک ہے، ادھر ہیں تو پھر وہ ٹھیک، تو ان کی کیفیت ہی شک میں۔ اور اسی طرح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبریں دیتے تھے ان کو اس پہ اطمینان نہیں ہوتا تھا، حالانکہ ایمان نام ہی اسی چیز کا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر خبر کی تصدیق کی جائے۔ تردد اور تصدیق یہ دونوں کسی طرح جمع ہی نہیں ہو سکتے، شک بھی ہے اور تصدیق بھی ہے۔ تو اللہ نے ان منافقوں کے احوال کو یہاں بیان فرمایا۔ آگے فرمایا وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ اور اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو اس کے لیے کچھ تو سامان تیار کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا ہی ناپسند ہے، تو اس نے ان میں سستی پیدا کر دی اور کہہ دیا تم بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔
اگر ان کا ارادہ ہوتا نکلنے کا کچھ تو تیاری کرتے، یعنی کسی نے آ کے اچانک کہا میں آج بیمار ہو گیا، آج مجھے یہ بیماری، تو اگر ان کی نیت ارادہ پہلے ہی نکلنے کا تھا، کوئی سامان تو پہلے باندھا ہوتا، ارادہ ہوتا کہ ہاں نکلنا تھا، لیکن یہ عذر اچانک ہو گیا، تو یہ کچھ بھی تیاری نہ کرنا اس بات پر دلیل ہے کہ یہ عذر ایسا ہی تھا، یہ معذرت کرنا ایسا ہی تھا، کیونکہ ان کی شروع کی نیت نہیں تھی۔ تو اب انہیں کہا کہ تم جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں موجود ہیں، یعنی عورتیں ہیں، بچے ہیں، معذور ہیں، اب انہی کے ساتھ تم بھی بیٹھے رہو۔ اب آگے فرمایا لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولاودعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ وفیکم سماعون لهم واللہ علیم بالظالمین۔ اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو یہ تمہارے نقصان میں اضافہ ہی کرتے، یعنی منافقوں کی مختلف چالیں ہوتی، تو تمہارے ساتھ نکلتے تو وہ تمہارا نقصان ہی کرتے، اسی میں کوئی اضافہ کرتے، اور تمہارے درمیان فتنہ انگیزی کرنے کے لیے دوڑتے پھرتے، اور تمہارے اندر ان کے جاسوس موجود ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہاں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وہ تمہارے ساتھ نکلتے تب بھی وہ فتنہ ہی کرتے، شرارتیں کرتے، اور تمہارے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو کفار کے جاسوس ہیں، یعنی منافقین کا ہمیشہ یہ انداز رہا ہے۔ اگر ہم تاریخ کی بات کریں تو ہمیشہ اس طرح کے افراد رہے کہ جو مسلمانوں کی صفوں میں موجود ہے، اسلام کا لبادہ بھی ہے، لیکن حقیقتاً وہ اسلام کے برخلاف معاملات، اور بیرونی قوتوں کو، کفار کو طاقت اور ان کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے مسلمانوں کے اندر ہی کوئی ایسی چال چلی، اور ایسے افراد ہمیشہ کو کفار اپنی قوت، طاقت، اپنی تعداد کی زیادتی کی سبب وہ مسلمانوں پر کبھی غالب نہیں ہوا، لیکن ہمیشہ اس طرح کے جو افراد ہیں کہ مسلمانوں کے اندر جو مسلمان بن کر، اور حقیقتاً وہ کیا ہے، منافق ہیں، کہ وہ بظاہر تو اسلام کا لبادہ ہے لیکن اسلام کے خلاف کام کرنے والے، اور ان کے لیے وہ قوت اور طاقت بننے والے، اور مسلمانوں کے راز ان تک پہنچانے والے، یا مسلمانوں کو کیسے کمزور کیا جا سکتا ہے، اس طرح کی باتیں کرنے والے، اور ان کی شرارتوں کے ساتھ شامل ہو کر مسلمانوں کو انہوں نے کمزور کیا۔ تو اللہ پاک نے یہاں بھی یہی ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے ساتھ نکلتے بھی جہاد میں تو یا تو تمہیں ڈراتے، ایک کام یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو ہی ڈراتے کہ یہ ہونا ہے، وہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے، اور آج بھی ایسے کئی لوگ ہیں ان کے اندر یہ منافقت والی علامت کہ وہ مسلمانوں کو ہمیشہ کفار سے ڈراتے ہی رہتے ہیں طرح طرح کے معاملات سے، اور خود وہ لالچ میں عہدوں کی، حکومت کی، یا دیگر کوئی بھی ایسے عہدے منصب ان کی لالچ میں آ کے، پیسے کی لالچ میں آ کر، اور بیرون ملک کے ویزوں کی لالچ میں آ کر وہ کیا سے کیا فیصلے کر جاتے ہیں اور مسلمانوں کو ہی نقصان پہنچا جاتے ہیں۔ تو اس لیے مسلمان ہمیشہ وہ اندر باہر سے، ظاہر باطن سے وہ مسلمان ہی ہوگا، اسلام اور مسلمانوں کے لیے وہ خیر خواہی رہے گا، اس کے دل میں کبھی بھی کوئی اس طرح کے نہیں کہ اس کے عمل سے، اس کے قول سے، یا اس کی کسی حرکت سے کوئی اسلام کے اوپر انگلی اٹھائے یا اسلام کو کوئی نقصان پہنچائے۔ تو یہ منافقوں کی علامت ہے جو یہاں بیان ہوئی۔ آگے ارشاد فرمایا لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون۔ بے شک انہوں نے پہلے ہی فتنہ فساد چاہا تھا، اور اے حبیب انہوں نے پہلے بھی تمہارے لیے الٹی تدبیریں کی ہیں، حتیٰ کہ حق آ گیا اور اللہ کا دین غالب ہو گیا، اگرچہ یہ ناپسند کرنے والے تھے۔ تو یہاں اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا کہ بے شک انہوں نے پہلے فتنہ فساد چاہا تھا، یہ تو پہلے ہی کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ غزوہ تبوک نہیں، اس سے پہلے بھی منافقوں نے کس انداز سے کیا۔ غزوہ احد کے موقع پہ جب 1000 سے زائد کا لشکر کفار کا ہے اور مسلمانوں بھی کی تعداد باہر نکل رہے، تو اس وقت بھی منافق عبداللہ بن ابی سلول، تو یہ کیا کیا اس نے اتنے گروہ اپنے ساتھ لیے اور یہ واپسی آ گیا، ہم تو نہیں شریک ہوتے اس میں۔ تو اس طرح کی یہ چالیں پہلے بھی یہ چلتے رہے، اور ان کا مقصد ہی کیا تھا کہ یہ دین اس طرح نہ پھیلے، لیکن اللہ نے جو ظاہر کیا اور اللہ کا امر، اللہ کا حکم وہ ظاہر ہو گیا اور حق آ گیا، اور اگرچہ یہ اسے پسند نہیں کرتے تھے، یہ اپنا پسند ہی جانتے تھے۔ تو ان کا فساد فتنہ منافقین کا صرف غزوہ تبوک نہیں، اس سے پہلے بھی رہا ہے۔ آگے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي
ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. اور ان میں کوئی آپ سے یوں کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیں، مجھے فتنے میں نہ ڈالیں، سن لو یہ فتنے ہی میں پڑے ہوئے ہیں، یہ فتنے ہی میں پڑے ہوئے ہیں، بے شک جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. تو یہاں ایک شخص، وہ بھی منافق شخص تھا، جد بن قیس، جس کے بارے میں کہ وہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنے لگا. اچھا عذر کیسے؟ عجیب و غریب قسم کے کئیوں نے عذر یہ بنا دیے وہ بنا دیے. تو یہ کہنے لگا میں سفر کروں گا، وہاں جاؤں گا اور وہاں رومی خواتین بھی ہوں گی، تو میں کہیں فتنے میں نہ پڑ جاؤں، تو مجھے آپ اجازت دے دیں. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منہ پھیر لیا اور اس کو اجازت دے دی. اب صحابہ کرام علیہ مردوان نے، یعنی اس وقت ہی وہ کہتے کہ یہ واضح تھا کہ یہ ایسے ہی خام کا ایک جہاد سے پیچھے ہٹنے کا بہانہ ہے، اور کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جس میں یہ کہہ رہا میں فتنے میں پڑ جاؤں گا، مجھے آپ فتنے میں نہ ڈالیں. تو کہا فتنہ تو پڑا ہوا ہے، فتنے میں پہلے ہی فتنے میں پڑے ہوئے ہیں، اتنا بڑا تو فتنہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ اس طرح کے نفاق کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر کما حق و ایمان نہ لانا، یہ بھی خود فتنہ ہے، اور پھر فتنہ اس پیچھے رہنے میں ہے، وہاں جانے میں تو نہیں، وہ تو اتنا بڑا لشکر جا رہا ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے بارے میں، یعنی جس نے آ کے اجازت مانگی، تو یہ قرآن نے اس کی مذمت بیان کی. آگے فرمایا ان تصبک حسنۃ تسؤہم وان تصبک مصیبۃ یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ویتولوا وهم فرحون. اگر تمہیں بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم نے پہلے ہی اپنا احتیاطی معاملہ اختیار کر لیا تھا، اور خوشیاں مناتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں. یعنی اب اگر کوئی اچھائی بھلائی مسلمانوں کو ملتی، نبی پاک علیہ السلام کو ملتی، یعنی جہاد میں گئے، فتح مل گئی، مال غنیمت بھی ملا، سب کچھ ہوا، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو پھر برا لگتا ہے، ہم بھی ہوتے ساتھ تو یہ سب کچھ مل جاتا ہے، یہ تو بڑی آسانی سے سب کچھ مل گیا. اور اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مصیبت کا معاملہ وہاں درپیش آ جاتا ہے، مثلا یہ کہ کچھ اور ہوا، شہادتیں زیادہ ہو گئی، تو یہ منافق کیا کہتے تھے؟ ہم نے تو پہلے ہی تدبیر کر لی تھی، چالاکی کر لی تھی، ہم ادھر ادھر ہو گئے، اجازت ہم نے مانگ لی. تو یہ منافقوں کی ہی وہ باتوں کو یہاں ذکر کیا گیا. اور پھر آگے عقیدہ بیان فرما دیا گیا، ایک مسلمان کا جو تقدیر پر ایمان ہے اسے بیان فرما دیا. قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. تم فرماؤ ہمیں وہی پہنچے گا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، وہ ہمارا مددگار ہے، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. یہاں پر ارشاد فرمایا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. آپ ان سے فرما دیں ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر وہی کہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی. یعنی یہاں پر عقیدہ تقدیر کے حوالے سے ایمان عقیدہ وہ بیان کر دیا کہ جو کچھ بھی معاملات آگے بھی درپیش ہونے ہیں تو قلم نے گویا کہ اسے لکھ دیا، اور قلم لکھ کر خشک ہو چکا. یعنی تقدیر ہے، جو کچھ مقدر ہمارے لیے کر دیا گیا، وہ خیر ہے یا شر ہے، ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے. تو جو اللہ نے ہمارے لیے اگر لکھ دیا ہے اور وہ نقصان ہی لکھ دیا ہے، تو پھر پوری مخلوق اگر لگ جائے تو وہ نقصان سے بچا نہیں سکتے، کیونکہ رب نے لکھ دیا وہ پہنچنا ہی پہنچنا. اور اگر ساری مخلوق لگ جائے کہ یہ فائدہ پہنچانا ہے لیکن اللہ نے نہیں رکھا وہاں پہ فائدہ پہنچانا، تو فائدہ نہیں پہنچ سکتا. یہی تقدیر پر ایمان ہے. تو نقصان اگر پہنچے تو اس پر بھی تقدیر ہے، اور ہمیں ہر وقت اللہ کی رضا پہ راضی رہنا. ایک روایت کا ایک کچھ حصہ میں عرض کرتا ہوں، جس میں فرمایا اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا یا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو وہ اس وقت تک ہرگز قبول نہ ہوگا جب تک تقدیر پر ایمان نہ لے آؤ. اور فرمایا پھر آگے دیکھو جو بات تم پر آنے والی ہے وہ جا نہیں سکتی، اور جو نہیں آنے والی وہ آ نہیں سکتی. اگر اس کے خلاف عقیدہ رکھتے ہوئے تمہیں موت آ گئی تو سمجھ لو تم جہنم میں جاؤ گے. یعنی تقدیر پر جو ہمارا ایک ایمان. اور یہ یاد رکھیں ناظرین اکرام، بعض اوقات تقدیر کے بارے میں انسان پتہ نہیں کیسی کیسی سوچوں میں بعض اوقات پڑ جاتے. تقدیر پر ہمیں ایمان رکھنا ہے، اس کے خیر ہونے پر، اس کے شر ہونے پر. ہمیں اس کے اندر مزید خواہ اس کے اندر بحث مباحثہ اور اس میں جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک مرتبہ تشریف لائے جس میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر جیسے افراد احباب بیٹھے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اور تقدیر کے معاملے میں کچھ بات چیت کر رہے تھے تو آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، یعنی ناراضگی کا گویا کہ اظہار کیا کہ اس موضوع پر اس معاملے میں تم کیوں یہ بحث کر رہے ہو؟ تقدیر میں اتنا یہ ہے کہ جو کچھ بھی میرے لیے خیر ہے شر ہے اور سب کچھ من جانب اللہ ہے۔ ہاں برائی پہنچی ہم اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کریں بلکہ ہم اپنی طرف کریں کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہیں فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، کہ جو تمہیں اچھائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے اور برائی پہنچے وہ تمہارے نفس کی وجہ سے۔ یہ اس طور پہ ہمیں اپنی طرف منسوب رکھنا چاہیے، لیکن سب کچھ ہے کیا؟ رب کی طرف سے، خیر ہے شر ہے سب کچھ ہے، اچھائی ہے برائی ہے بھلائی ہے، رزق ہے تنگی ہے، جو کچھ بھی ہے وہ من جانب اللہ ہے۔ تو اسی پر ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ آگے جا کر آیت میں فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ پر ہی ایمان والوں وہ توکل رکھنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک زیادہ اجر سخت آزمائش پر ہی ہے، اور اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، تو جو اس کی قضا پر راضی ہو اس کے لیے رضا ہے، جو ناراض ہے اس کے لیے ناراضی ہے۔ کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ عطا کیا اس پر راضی ہیں، جو نہیں دیا اس پر بھی راضی، نہ شکوے نہ شکایات۔ تقدیر پر ایمان ہوگا تو پھر آدمی کو بہت بڑا درجہ بھی مل جاتا ہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والے کو بھی بہت بڑا درجہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور اس ضمن میں ایک تفسیر میں واقعہ بھی بیان کیا گیا، حضرت یونس علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام سے کہا کہ اس روئے زمین پر سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے؟ تو حضرت جبریل جس آدمی کے پاس لے کر گیا تو وہ پاؤں کٹے ہوئے معذور ایک طرح کے، تو اس کو دکھایا کہ یہ سب سے بڑا عبادت گزار۔ تو کہا یہ میں نے آپ کو کہا عبادت گزار کوئی نماز پڑھنے والا روزے دار کوئی اس طرح کا بندہ؟ تو جبریل امین کہنے لگے اس سے پہلے یہ بھی ایسا ہی تھا، لیکن اس کا پاؤں کٹا ہوا ہے اور زبان سے کہہ رہا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، اور جب تک تو نے چاہا میں نے ان اعضاء سے فائدہ اٹھایا، اور جب تو نے واپسی لے لی تو واپسی لے لی، تیری رضا پہ راضی ہوں۔ کہا کہ اب مجھے حکم ہے کہ اس کی آنکھیں بھی لے لوں، تو اشارہ کیا اور اس کی آنکھیں بھی چلی گئی، تو اس کی زبان پہ پھر وہی کلمات ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، جب تک تو نے چاہا میں نے آنکھوں سے فائدہ اٹھایا، جب چلے گی تو چلے گی۔ تو پھر جبریل امین نے اس سے کہا کہ ہم تیرے لیے دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تجھے صحت دے، تجھے سب کچھ، یہ پاؤں بھی دے دے آنکھیں بھی دے دے، تو پھر عبادت کر، نماز پڑھنے لگ جائے اور عبادت کرتا رہے۔ تو اس بیمار آدمی نے منع کر دیا کہ میرے لیے تم نہیں کرو، کیوں؟ میرا مقصود صرف اللہ کی ذات ہے، رب ہی ہے، رب ہی ہے، تو ہے۔ تو اے اللہ تو نے جب تک چاہ مجھے یہ فائدہ ملا اور میرے آزاد چلے گئے، اب تو نہیں چاہ تو میرے کو مقصود ہی تیری رضا ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کہنے لگے واقعی روح زمین پہ یہ بہت بڑا عبادت گزار، چھوٹے چھوٹے نقصانات پہ آگے بندہ آزمائشوں میں آگے بعد اوقات شکوے شکایات اور کئی ایسے ہیں جو کفریات تک بول دیتے ہیں، تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو ناظرین کرام بچانا ہے۔ چند آیات مبارکہ کا درس ہم نے سنا ہے، وقت ہمارا اختتام کو پہنچا ہے۔ آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ یہاں سے آگے آسان درس قرآن کی آیات مبارکہ کا درس سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ پاک قرآن کا نور ہمیں عطا فرمائے، قرآن پڑھنے سمجھنے کی ہم سب کو توفیق دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن آسان درس قرآن